أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال عز وجل والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ساری تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. بے شمار درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور مائیں اور بہنیں، اس وقت عالمی سطح پر ایک موضوع ہے جو زیر بحث ہے، اور وہ موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا موضوع. پوری دنیا میں اس وقت اس پر گفتگو ہو رہی ہے اور موافقین مخالفین کی طرف سے الگ الگ باتیں میڈیا کی زینت بن رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کھولنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نشانہ بنانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جس دن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے، اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت لوگوں کے نشانے پر رہی ہے. سیرت اور تاریخ کی کتابیں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اس حرکت کا ارتکاب کیا، اللہ تعالی نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور اللہ تعالی کی طرف سے دنیا ہی میں ایسے لوگوں کو عبرت ناک سزاؤں سے دوچار کیا گیا. یا ایک شخص ہے کہ جس کو اپنی حکومت کا گھمنڈ ہے، اور اس گھمنڈ کی بنیاد پر اس نے یہ طے کر لیا ہے اپنے طور پر کہ کچھ بھی ہو ہم تو اپنی حرکت سے باز نہیں آئیں گے، اور گستاخانہ جو ہمارا رویہ ہے اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوگا. تو یہ قوت کا گھمنڈ ہے، قوت کا گھمنڈ ہے. اس بنیاد پر یہ بات ہو رہی ہے، تو کیا یہ گھمنڈ کام آنے والی ہے؟ چونکہ طاقت کا مسئلہ ہے، اس لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پوری تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ اشارے کی بنیاد پر. مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے گستاخی
کی حرکتیں کی ہیں. نمایاں نام ابو لہب کا ہے، جانتے. تو اس کا حشر کیا ہوا یہ بھی ہم کو معلوم ہے. ابو لہب کا ایک بیٹا بھی ہوتا تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبردست گستاخی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بد دعا کی اور اللہ نے اس کو انجام تک پہنچا دیا. تو یہ تو یوں کہیے کہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی اپنی حرکتیں کی اور انجام کو پہنچ گئے. سن 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے اور عرب والوں کی طرف سے درا فراغت ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت دنیا کے حکمرانوں کو بھی پہنچا دینا چاہا. خطوط لکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو قریب کے جتنے قابل ذکر حکمراں تھے، بڑے تھے، سب کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے اور سبوں کو اسلام کی دعوت دی. تو جن لوگوں کو اسلام کی دعوت دی گئی ان میں ایک نام خسرو پرویز کا بھی تھا، یعنی فارس کا حکمراں جس کا لقب کسرا تھا. فارس کے حکمرانوں کا نام لقب کسرا ہوا کرتا تھا. عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو قاصد بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا اور پھر خط کسرا تک پہنچا. اس نے پڑھوایا تو پڑھتے ہی سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا. آگ بگولا کیا ہے؟ کہا کہ عرب کا ایک غلام میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے، اپنا نام، اور خط اس نے پھاڑ دیا. اور پھر اس نے حکم جاری کیا یمن کے اپنے گورنر کو کہتے ہوئے کہ یہ جو مدینے میں شخص ہے نا، اس کے پاس 2 پہلوانوں کو بھیجو جو اس کو پکڑ کر بابا زنجیر کر کے میرے پاس لائے. تو اس نے یہ گستاخی کی. بادان جو یمن کا گورنر تھا اس نے 2 لوگوں کو بھیجا. تو یہ لوگ پہنچے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہلے ہی پہنچ چکی تھی کہ اس نے کون سا رویہ اختیار کیا، گستاخانہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ اس کے ملک کو پھاڑ کر رکھ دے گا، ملک کا. یہ 2 لوگ پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کہا کہ ہم بڑے کے حکم سے ایک دوسرے بڑے کے کہنے پر آپ کے پاس آئے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا. اور آپ نے بات نہیں مانی نا تو انجام اچھا نہیں ہوگا اچھا انجام. کہا کہ ٹھیک ہے، کل جواب دیا جائے گا. تو کل جواب دیا جائے گا. ادھر آسمان سے وحی آئی اور یہ بتلا دیا گیا کہ کسرا کو اس کے بیٹے شیروے نے قتل کر دیا ہے. قتل، ٹھیک ہے، قتل کر دیا. اب یہ کون ہے؟ تو یہ ایران کی حکومت کی جو تاریخ ہے نا، تو ایرانی تاریخ حکومت میں یوں کہیے کہ سب سے لمبی حکومت کرنے والا ہے اپنے دادا کے بعد، سب سے لمبی. 39 سال اس نے حکومت کی ہے. اور اسی کے دور حکومت میں روم کو بالکل زیر و زبر کر دیا گیا تھا. تو پاورفل تھا. اور پھر یہ اس تیاری میں تھا کہ فیصلہ کن جنگ لڑی جائے روم سے تو تھا. لیکن ادھر
گستاخی کی اس نے اور اللہ نے اس کا کام تمام کر دیا. اپنے بیٹے نے مارا اور صرف باپ کو نہیں مارا بلکہ بھائی جتنے تھے اور جو بھی مد مقابل ہو سکتے تھے حکومت کے سلسلے میں جو بھی سامنے آ سکتے تھے سب کو ختم کر دیا. اور کیا کیا؟ تو بادان کو جو یمن کا حکمراں تھا اس کو لکھا کہ جب تک میری طرف سے آرڈر نہیں ہو, دوسرا فرمان جاری نہیں ہو, اس وقت تک مدینے والے سے تعرض نہیں کرنا, اس سے چھیڑ خانی نہیں کرنا. تو یہ ایک شخص تھا 45 سال تک حکومت کرنے والا اور یوں کہیے کہ روئے زمین پر اس وقت طاقت اور قوت کے اعتبار سے پہلے نمبر کا شخص جس کو گھمنڈ تھا اپنی تو قوت پر, جس کو ناز تھا اپنی طاقت پر. اس نے گستاخی کی اور اللہ نے اس کو گستاخی کی سزا فوری طور پر دے دی اور اس کا کام تمام ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی طاقت کی بات پر بات ہو رہی ہے, طاقت کی بنیاد پر حاکم ہے, جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے. تو ٹھیک ہے, اڑ گیا, لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الٹی گنتی کا فیصلہ کر لیا. الٹی گنتی کا, یہ بدماشوں کی حکومت ہے. ان کی ہے بدماشوں کی حکومت, بدماشوں کی. سوشل میڈیا پہ تفصیلات آ رہی ہیں. میں نے دیکھا کہ 60% بچے یہاں حرامی پیدا ہوتے. کیا ہے؟ 60% بچے یہاں حرامی پیدا ہوتے, حرامی. تو یوں کہنا چاہیے کہ یہ حرامیوں کی اکثریت کا ملک ہے نا. تو پوری تاریخ میں انشاءاللہ آگے بات کرنے والا ہوں اس حوالے سے. تو پوری دنیا میں انہوں نے یہ جو حرام نسل ہے نا, حرام نسل کو آگے بڑھانے اور پھیلانے کے سلسلے میں پہلا رول ادا کیا, پہلا رول. تو بہت دن ہو گئے یہ حرامیوں کی نسلیں بڑھتی جا رہی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اب ان کا کام ہونا چاہیے. تو ممکن ہے کہ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہوتا رہا ہے. تو ایک نمونہ تو ہمارے سامنے, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے, آپ کو معلوم ہے, الصارم المسلول علی شاتم الرسول. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے کے خلاف ننگی تلوار. تو ایک عیسائی نے گستاخی کی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, اور اس کو سزا دینے کے سلسلے میں ٹال مٹول کی بات ہو رہی تھی. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری کتاب لکھی, دلائل کی بنیاد پر ثابت کیا کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو مارا جائے گا, اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. لیکن کون مارے؟ کون؟ تو کبھی مارنے والے ہوتے ہیں اور کبھی مارنے والے نہیں ہوتے. یہ عام آدمی کا کام تو نہیں ہے, یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. اسلامی حکومت ہو, اسلامی اسٹیٹ ہو اور پھر اس قسم کی حرکت ہو تو پھر سزا تو یہی ہے. تو اسلامی حکومت کے درمیان کتاب لکھی جا رہی ہے اور مطالبہ ہو رہا کہ اس کی سزا تو یہی ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. تو اس کتاب میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی رہی ہے تو 2 صورتوں میں سے ایک صورت رہتی ہے. کیا ہے؟ تو یا تو مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ وہ گستاخی رسول کو انجام تک پہنچا سکے, تو مسلمان انجام کو پہنچا دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے کئی گستاخ ہیں کہ جن کو انجام تک پہنچایا گیا. اگر ایسی پوزیشن نہیں رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتقام لیا جاتا ہے اور اللہ ایسے لوگوں کو سبق سکھاتا ہے. تو ایک مثال اس کی بھی ہمارے سامنے آ گئی. کون ہے وہ؟ تو نمایاں مثال, تبت یدا ابی لہب وتب. پوزیشن نہیں تھی, چچا ہے, جواب دے نہیں سکتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے جواب دیا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجھ سے ثقہ اور معتبر لوگوں نے, ان لوگوں نے کہ جن کی باتوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, بیان کیا. کیا
کہ ہم کسی قلعہ کا محاصرہ کر لیتے، گراؤ، لمبا محاصرہ چلتا، لمبا، اور مایوسی کی ایک کیفیت ہو جاتی کہ اب شاید کامیابی نہیں ملے گی، لیکن ہم دیکھتے کہ قلعہ کے اندر سے اور شہر کے اندر سے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی شروع کر دی ہے. تو جیسے ہی گستاخی ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ویسے ہی فتح کا دروازہ کھول دیا جاتا ہمارے لیے. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے بیان کیا کہ بار بار کے تجربے کی بنیاد پر ہم کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تو پھر ہم کو فتح ملے گی. تو اگر ایمان والے نہیں لے سکتے انتقام تو کون لے گا؟ کون؟ اوپر والا لے گا. تو یہ نمونے ہیں اور مثالیں ہیں. تاریخ شاید اپنے آپ کو دہرائے، اور اللہ کرے کہ تاریخ دہرائی جائے. اکڑ بہت بڑھ جا رہی ہے، اور دوسرے اکڑنے والے بھی راگ میں راگ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. راگ میں راگ، تو آزمائشیں تو آتی ہے اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ تو اہل ایمان کا نصیبہ ہے اور ان کی قسمت ہے، اور یہ ان کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس سب کے بدلے جنت ہے. تو جنت کے مقابلے میں بڑی سی بڑی قیمت کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو وہ تو آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی اپنی سنت رہی ہے، وہ سنت بھی دہرائی جائے گی. تو یہ تو ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ان کے حوالے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور اس گستاخی پر اڑ کر گھمنڈ کا ثبوت دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان کا گھمنڈ ٹوٹے گا. اب سوال یہ ہے، ہم کو کیا کرنا؟ ہم کیا کریں گے؟ تو جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ہمارے سینے کو ٹھیس پہنچتی ہے اور پہنچنا چاہیے. اگر ٹھیس نہیں پہنچے گی تو پھر ہمارا وجود بیکار ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے کہا قرآن کریم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں. تو جتنا حق اپنی جانوں کا ہے نا، اس سے بڑھ کر حق ہماری جانوں پر کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور جتنی محبت ہمیں اپنی جانوں سے، اس سے بڑھ کر محبت ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. تو کوئی گستاخی کرے اور ہم کو تکلیف نہیں پہنچے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے تو پھر جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کو ایمان کہتے ہیں نا، وہ چیز سینے میں موجود ہے یا نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے. جائزہ لینا چاہیے. لیکن سوال یہ کہ اس محبت کی بنیاد پر کیا ہم آپس سے باہر ہو جائیں؟ کیا ہم دوسروں کے طریقے پر یہاں بھی چلنے لگ جائیں، توڑ پھوڑ کی سیاست کرنے لگ جائیں، شور اور ہنگامہ کریں؟ تو جہاں مفید ہو وہاں کیا جائے، لیکن طریقہ مثبت ہو، منفی نہیں ہو. اور وہ طریقہ نہیں ہو کہ جس طریقے کو پیش کر کے اسلام کے دشمن اسلام کی شبیہ کو بگاڑنا چاہتے ہیں. اور کوشش اس بات کی ہوتی ہے فوری طور پر کہ پہلے آپ کو سلگایا جائے، بھڑکایا جائے، اور آپ کی طرف سے کوئی رد عمل ہو تو فوری طور پر آپ کے مذہب کو نشانہ بنایا جائے کہ دیکھو ان کی خمیر ہی اس بات سے تیار ہوئی ہے کہ یہ دہشت ہی کو پسند کرتے ہیں، یہ آزادی رائے کے قائل ہے ہی نہیں، ان کے درمیان اور ان کے ذہنوں میں وسعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تنگ ذہن لوگ ہیں، اور جب تک روئے زمین پر یہ رہیں گے روئے زمین کو تنگ کیے رکھیں گے اور لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کیے رکھیں گے. تو یہ تو پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ یہی ان کا معاملہ ہے اور ان کا منشا یہی ہے. اور شاید اس وقت بھی اسی طرح کی کوئی کوشش چل رہی ہے کہ بھڑکاؤ اور پھر رد عمل دیکھو، اور پھر جب رد عمل آ جائے سامنے تو پھر کیا کرو؟ بدنام کرو. بدنام کرنے کی ان کی کوشش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے. تدبیر کامیاب نہیں ہوتی، لیکن کوشش تو مسلسل ہے، مسلسل. تو کودنا، اچھلنا اور یہ کرنا وہ کرنا حل نہیں ہے، مثبت حل ہونا چاہیے. مثبت کون لوگ کریں گے؟ یہ
کون لوگ کریں گے؟ تو المیہ اس وقت یہ ہے ہمارا المیہ، مصیبت، اور اللہ تعالیٰ کی مار کہنی چاہیے یہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے نا، ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے کہ جو ہماری رہنمائی کرے، اور رہنمائی کرے تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی اس پوزیشن میں ہے بھی نہیں، دکھتا بھی نہیں ہے۔ کیا کرنا چاہیے پھر؟ کیا کرنا ہے؟ تو گئے گزرے دور میں بھی علماء ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ رہنمائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ وہ تو اشتعال میں کچھ کرنے سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء کی رہنمائی لینا نہ بھولیں۔ علماء کی رہنمائی، کوئی فیصلہ جذباتیت کی بنیاد پر کوئی بات آتی ہے فوری طور پر اس کو آگے بڑھانا ہم چاہتے ہیں، فوری طور پر کیوں بڑھاتے ہو؟ کیوں بڑھاتے؟ کسی سے پوچھا یہ جو چیز ہمارے سامنے اس کو آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے، بڑھانا چاہیے یا نہیں بڑھانا چاہیے؟ نا، ہم خوب سمجھدار ہیں۔ تو جتنے سمجھدار آپ ہیں نا، اس سے بہت زیادہ سمجھدار ہمارے دشمن ہیں، ہے نا؟ آپ نے چھوٹی حرکت کی، اس کو بڑی بنا کر پیش کیا، اور مقصد انہوں نے پورا حاصل کر لیا۔ تو سوچ سمجھ کر قدم بڑھانا ہے، اور اسوہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے۔ تو اگر ہم کو یہ نمونہ ملتا ہے نا کہ کعب بن اشرف یہودی گستاخ رسول کے قتل کا فرمان جاری ہوتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت جا کر اس کا کام کر دیتی ہے، اور اسی طرح اسوہ اگر یہ ملتا ہے کہ سلام بن ابی الحقیق کے قتل کا فرمان جاری ہوتا ہے، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، تو یہ منظر بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک ذلیل انتہائی درجے کا دلیل شخص یہ کہتا کہ میں عزت دار ہوں، اور جو ذلیل ہے نا عزت دار کو، اس کو نکال دوں گا مدینہ پہنچنے کے بعد۔ تو درخواست ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہو تو اس خبیث کی گردن اس کے سر جسم سے الگ کر دیتا ہوں، اجازت دیجئے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے نا لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے یہ قابل گردن زدنی ہے، اس کی گردن الگ ہونی چاہیے اس کے جسم سے۔ کون ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی ہے، ذلیل کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا کہ کتے کو پالو اور پھر وہ تم پر بھوکنے لگ جائے۔ یہ مثال ہو گئی یہاں، اور پھر اسی کے بعد فوری اسی سفر میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کا الزام لگانے والا ہے یہ۔ تو ایسا خبیث شخص ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے ہیں، کس لیے؟ تو اپنے لیے نہیں، اپنے پیغام کے لیے، اپنی دعوت کے لیے، اس دعوت کے لیے کہ جس دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، اور جس دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی گلیوں میں اور طائف کی وادیوں میں تکلیفیں اٹھائی ہے، تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھائی ہے، کہا کہ میں اپنی تکلیف اپنے سینے میں رکھ لوں گا، اس کو ہضم کر لوں گا، لیکن یہ بات مجھے گوارا نہیں ہوگی کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مرواتا ہے، نا یہ نہیں، رہنے دو۔ تو یہ بھی اسوہ ہے نا ہمارے لیے، یہ بھی اسوہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، جذبات، اور اسوہ وغیرہ سامنے نہیں رہ جاتا ہے، تو جذبات کے بے قابو ہونے کے وقت بات دوسری ہو جاتی ہے۔ تو اب اس پر گفتگو کرنے کا وقت یہ نہیں ہے۔ ہم کو بہت محبت ہے، گستاخی کی گئی ہے، اس لیے ہم سڑکوں پر آئیں گے، اور ہم فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، کوئی سی بھی چیز خریدیں گے نہیں، مصلحت ہو، امت کی مفاد میں ہو، اور دشمن کو ضرب لگے تو بالکل اچھی چیز ہے، یہ کرنا چاہیے، لیکن توفیق نہیں ملتی ہے آسانی سے۔ کیوں نہیں ملتی ہے؟ اس لیے کہ سر سے پیر تک تو فرانسیسی ہی بنے ہوئے ہیں،
بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. سر سے پیر تک فرانس کے رنگ میں رگے ہوئے. تو میری گفتگو ہوئی ہے پچھلے ہفتوں میں عورتوں کے حوالے سے. تو یہ جو مغرب کا فتنہ ہے نا، مغرب کا فتنہ، مرد اور عورت کے اختلاط کا فتنہ، بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کا فتنہ، اور اعلیٰ تعلیم دے کر پھر ایک کی خدمت سے بیزار کر کے دسیوں کی خدمت پر لگانے کا فتنہ. آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یہ فتنہ کدھر سے آیا؟ کہاں سے؟ اس کی پیداوار اور آغاز کدھر سے ہوا ہے؟ فرانس سے. تو پورا ذہن تو وہی وہاں کا امپورٹ کیا ہوا ہے. تو پھر کیسے قبول کرو گے؟ بائیکاٹ کرنا کیسے پسند کرو گے؟ نا، ذہن ہی پورا کا پورا بڑا گندا ہے. تو پہلے یہ ذہن بننا ہے کہ کس کا راستہ اپنانا ہے. محمد سے محبت کس لیے بڑے گورے چٹے تھے، بہت خوبصورت تھے، سرداری کرنے کی صلاحیت تھی، اور فلاں خوبیاں اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھی، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو خوبیاں تو تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان خوبیوں کی بنیاد پر بھی ہم کو محبت ہونی ہے. لیکن اصل جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ کیا پوزیشن؟ ہاں، تو اس پوزیشن کو پیچھے ڈال کر دوسری پوزیشنوں کو آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو کالی کملی والے ہیں، ہے نا، اور زلفوں والے ہیں، اور فلاں والے ہیں، اور فلاں والے، اور کیا کیا والے ہیں. لیکن کیا نہیں ہے؟ تو وہ نہیں ہے جو ہیں. کیا ہے وہ؟ محمد رسول اللہ. محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے. رسول، اور رسول کون ہوتا ہے؟ کس لیے آتا ہے وہ؟ تو اس لیے نہیں آتا کہ آپ اس کی ذات سے محبت کرے، وہ اپنی شخصیت کا پرچار کرے اور کروائے، اپنا نام لوگوں کے درمیان مشہور کرے، اپنی نامت کی شہرت جتائے اور اپنی پوجا کی دعوت دے. نا، ما کان لبشر، یہ کسی انسان کے لیے درست نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، میرے بندے ہو جاؤ. لیکن ہم تو کہتے کہ ہم تو محمد ہی کے ہیں. کس کے؟ محمد ہی کے غلام ہیں اور محمد ہی کے بندے ہیں. محمد کی امت ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں ہے تیار. تو ایک تو یہ فتنہ، کہتے ہیں محمد ہمارے کون ہے؟ رسول ہیں، محبوب ہیں، سب ہے. لیکن جب زندگی گزارنے کی بات آئے گی نا، تو فرانس والی زندگی چاہیے، یورپ والی زندگی چاہیے، ہے نا، اور امریکہ والی زندگی چاہیے. تو جب یہ زندگی چاہیے تو پھر کون سی محبت ہے؟ کس محبت کی بات کرتے ہو؟ یہ ایک قسم کے لوگ ہیں، ہے نا، سمجھتے کہ ہم آگے جانے والے لوگ، بہت اپ ٹو ڈیٹ ہیں. اپ ٹو ڈیٹ کون ہے؟ اللہ. صرف اللہ ہے نا. ڈیٹ پر، تاریخ پر اس کا قبضہ ہے، اس کی حکمرانی ہے، اور کام کر دیتا اور بتا دیتا کہ کس کی حکمرانی ہے. ابھی ہمارے سامنے مناظر ہے اور موضوعات کہی ہے کہ اس لیے گفتگو ادھر آ گئی ہے. تو اپ ٹو ڈیٹ تو اللہ ہے نا، لیکن ہم سمجھ سکے نہیں. اور دوسرے کون لوگ ہیں؟ تو آج کون سی تاریخ ہے؟ کون سی تاریخ ہے یہ؟ 12 ربیع الاول. ربیع الاول نہیں، ربیع النور ہے، ربیع النور. تو یہ رسول ہے نا، رسول بن کے آیا تھا. کس لیے آیا تھا؟ بتانے کے لیے یا چھپانے کے لیے؟ ہم کہتے کہ نہیں، چھپانے کے لیے، منہ سے نہیں، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی حرکت کے ذریعے سے. تو جب رسول مانتے ہی نہیں ہو، پھر کیوں کود رہے ہو؟ کس بنیاد پہ اچھل رہے ہو؟ اور تم کو دوسروں کی گستاخی کا رونا ہے کہ صورت بنا دی اس نے، خاکہ بنا دیا، کارٹون بنا دیا. لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، نعلین مبارکین، کوئی تصویر بنائی جا رہی ہے، کیک کاٹا جا رہا. یہ کس کا ہے؟ فرانس والوں کا نہیں ہے. یہ کیک کاٹنے کی مصیبت کدھر سے لی ہے؟ تو سب تو انہی کا کر رہے ہو. پھر کس محبت کی بات کرتے ہو؟ کس محبت کی بات کرتے ہو؟ تو یہ فضول کی محبت ہے. محبت رسول کی بنیاد پر ہوگی، رسول کی بنیاد پر. اور رسول تسلیم کریں گے تو ساری چیزیں ماننی پڑے گی اس بنیاد پر، اس طریقے پر جس طریقے پر دے کر گئے. تو محمد نے صلی اللہ
علیہ وسلم کو یہ تیسری عید ہم کو نہیں دی ہے، لیکن بدبختی کی بات ہے، اور جب قوموں کے زوال کا وقت آتا ہے نا، اور میں نے کہا کوئی لیڈر ہے ہی نہیں، تو ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ کیا ہے، لیڈر بن جاتا ہے اور حکمتیں ناپتا ہے، الاپتا ہے۔ تو میں نے آج ہی پڑھا کہ ایک بدبخت کہہ رہا کہ کوئی پوچھے کہ میلاد منانا کدھر لکھا ہے، کدھر، تو کہہ دو کہ میری قسمت میں لکھا ہے، میری قسمت میں لکھا ہے۔ تو جب قسمت میں میلاد منانا لکھ جاتا ہے نا، غیروں کی نقالی لکھ جاتی ہے نا، تو پھر ذلت لکھ دی جاتی ہے، مصیبت لکھ دی جاتی ہے، اللہ کی مار لکھ دی جاتی ہے، اور سب کچھ ہو رہا جو ہونا چاہیے۔ جب قسمت ایسی بناؤ گے تو مار کھانے والی ہی قسمت ہوگی۔ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کیا کہا کہ ذلت اور رسوائی لکھ دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے حکم کی مخالفت کریں، میرے حکم کی۔ میں کیا کہتا ہوں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اور میں کیا کہتا ہوں کہ بدعت سے دور رہنا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم کیا کہتے ہو نا، ہم تو اپنی ہی کریں گے، منائیں گے تو پھر مار کھائیں گے، ذلیل ہوں گے، اور تمہارے رسول کو گالی دی جائے گی، اور تم کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگے۔ جو کرنے کی پوزیشن میں تھے نا، ان کے زمانے میں گالی دینے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور جنہوں نے ہمت کی ان کو انہوں نے ٹھکانے لگا دیا، ان کو انجام تک پہنچا دیا۔ محبت ہونی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، لیکن رسالت کی بنیاد پر اصل محبت ہے۔ اللہ نے محمد کو رسول بنا کر بھیجا، اور بات ختم کر رہا ہوں کہ یہ دشمنی ہے، یہ جو عداوت ہے، یہ جو گالی دینے کا طریقہ ہے، یہ کس لیے؟ تو اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت تھے، اس لیے کہ محمد میں فلاں اور فلاں خوبیاں تھیں، اس لیے نہیں ہے۔ دشمنی اصل محمد کے پیغام سے ہے، تو جن کو جتنی دوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے ہے نا، ان کو اتنی نفرت ہے۔ تو یہ ننگے لبنگے لوگوں کا ماحول اور معاشرہ ہے، وہاں پاکیزہ لوگوں کا کیا گزر بسر ہو سکتا ہے؟ کیا گزر بسر ہو سکتا ہے؟ اور جو پاکوں کا پاک ہے، سب سے زیادہ پاک ہے، اس کا نام قابل برداشت کیسے ہو سکتا ہے ایسے ماحول اور معاشرے میں؟ تو گالی دیں گے ہی، وہ گالی کہا کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط کے گھرانے کی لوگوں کو گھر سے، گاؤں سے نکال دو، اس لیے کہ پاکیزہ بنتے ہیں۔ تو یہ پاکیزہ لوگوں کو نکالنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے، اور کچھ تصویریں اسی قسم کی سامنے آ رہی ہے کہ ایک واقعہ ہے جس کی بنیاد پر اشتعال کا کام کیا جا رہا ہے، اور پھر فیصلہ کیا جا رہا ہے یہ لوگ یہاں نہیں رہیں، یہ رہیں گے تو پھر مصیبت ہی ہے۔ تو مصیبت کس لیے؟ کیا کرتے؟ یہ گالیاں دیتے، بے حیائی کرتے، کیا کرتے یہ؟ اللہ کرتے، کہتے کہ نکاح کی بنیاد پر سب کچھ ہونا چاہیے۔ تو یہ ماحول ہم کو قبول نہیں، اس لیے ان کو نکالنا ہے۔ تو نکالنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، ہم کو اس بہانے میں ان کا معاون نہیں بننا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام کرنا ہے۔ کودنے لگتے، اچھلنے لگتے اور شور اور ہنگامہ کرتے، لیکن ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نہیں، بیٹھ کے سنجیدگی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا مطالعہ کریں، سمجھے خود بھی اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو کتنے لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ تبصرے، بکواسات، اشتعال انگیزی کی باتیں وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے، لیکن کتنے لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں، جبکہ سوشل میڈیا کی حکمرانی ہے، اس میں ہم یہاں بیٹھ کر ان کے شبہات کا جواب دیں، اور جو لوگ سنجیدہ ہیں نا، ان تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی چہرہ پیش کرے۔ کتنے لوگوں نے یہ کام کیا ہے؟ سوچئے، یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ یہ دیکھ جھنڈیاں اور کیا کیا کتنے روپے خرچ کیا گئے ہوں گے، کتنے؟ اگر یہ خرچ نہیں کر کے کتابیں چھاپتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو صحیح طور پر پیش کرنے والی، اور وہ دوسروں کے سامنے پیش کرتے، تو یہ جو کروڑوں کا سرمایہ ضائع ہو رہا نا، یہ صحیح جگہ پر خرچ ہوتا، اور ذلت کی جگہ عزت کا فیصلہ رب کی طرف سے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ وہ ہمیں صحیح باتوں کو سمجھ لے اور اسے کام لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔